بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ایوننگ ود سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والے کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت تھوڑے وقت میں کاروبار میں ترقی کرتے ہیں، نہ صرف ترقی کرتے ہیں بلکہ اس کام کے اندر اپنا ایک مقام بنا لیتے ہیں۔ اس نام اور مقام کے پیچھے بے شک ماں باپ کی دعا ہوتی ہے، مگر انسان کا اپنا جذبہ، اپنی لگن بھی اس کا حصہ ہے۔ ایک جذبے اور لگن کے ساتھ ایک مقصد لے کے جب انسان کاروبار میں بڑھتا ہے تو کام نہ صرف آگے بڑھتا ہے بلکہ دنیا بھر میں اس کی ایک شہرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایسی ایک ہمارے ساتھ آج ہمارے اس پروگرام میں ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے بہت کم وقت میں نہ صرف اپنے کام کو ترقی دی بلکہ اس کام کے حوالے سے پاکستان بھر میں اپنا نام اور مقام بھی حاصل کیا۔ میری مراد سائن وے گروپ آف کمپنی کے ڈائریکٹر آصف خان نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے کام کا جو طریقہ کار ہے اور انہوں نے جس طرح ترقی حاصل کی اور جو ان کے مستقبل کے منصوبے ہیں، یہ ہم ان سے بات چیت کر کے جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ آپ کے اس تھوڑے وقت میں جو زیادہ کامیابی کا جو راز ہے، ہمارے جو نئے لوگ اس کاروبار میں آنا چاہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کاروبار میں، ان تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ فار انویٹیشن۔ ایکچولی کسی بھی کامیابی میں کا راز سمجھ لیں یا اس کا کوئی آغاز سمجھ لیں، وہ ایک تو آپ کی یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، سب سے امپورٹنٹ۔ توکل بڑا امپورٹنٹ ہے۔ توکل کے بعد پھر آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے آپ کو جس لیے بنایا ہے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، ان کی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو روزی رزق بھی اسی میں سے ایک پارٹ ہے اس کا، یہ ہے توکل عظیم۔ تو جب آپ کو ایک بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں، تو کسی انسان کو، کسی مخلوق کو کوئی رائے گا نہیں بھیجا، کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو اس کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بیس ہماری جو سٹارٹ کی ہے ہمارے گھر سے، تربیت سے، پھر ایجوکیشن سے، پھر دنیا داری سے، تو بہت ساری ایک پتہ ہو کہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، ہمیں لگا رہنا چاہیے، ہمیں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے کام کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، ہمیں جو روزگار میں جڑے ہوئے ہیں ان کے سے محبت، پیار اور انہی کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، اور رزق کا وسیلہ، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کی ہے انہوں نے دینا ہے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا، ہمارا کام ہے صرف موو کرنا اور لگے رہنا کنسسٹنسی سے۔ تو اسی کا رزلٹ ہمیں ملا بھی ہے اور آگے بھی ملے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک نے اسی کی لوگوں کے، ہمارے جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں جن کا رزق منسلک ہے، تو ان کے وسیلے سے اوبیسلی جو آتا ہے اپنا رزق خود لے کے آتا ہے۔ نہیں، سب کاروبار کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا معلوم کس کے نصیب سے کچھ دے رہا ہوتا ہے، تو کتنے ماشاءاللہ سے لوگ اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، کیا پتہ خدا کس کے وسیلے سے یہ تو اب ہمیں تو سٹارٹ پتہ تھا، یہ ہے ابھی میرا خیال ہے کوئی اراؤنڈ 100 کے قریب ہمارے کوئی لوگ ہوں گے، مطلب جو ہمارے ڈائریکٹ پینل پہ ہیں، اور اتنے ہی کہیں اس سے زیادہ تو انڈائریکٹ منسلک ہیں جن کا روزگار یہ سسٹم جڑا ہوا ہے، اور ایک پوری چین ہے، ان گنت چین ہے، بلکہ مجھے نہیں اندازہ جب، لیکن اس میں گننا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کوئی اگر ویسے کاؤنٹ کریں یا ہم اس کو دیکھیں یا ہم اپنے ایکسپینسز وہ ہمیں اس کو دیکھیں تو پھر تو ایک کوشچن مارک ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ نظام چل کیسے رہے، لیکن وہ رب کی ذات ہے جس نے وعدہ کی ہے آپ کا اور سب کا، تو وہ ایک منسلک کرنا ہی ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ تو ہمارے لیے ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم اس کو شوق سمجھتے ہیں، آنیسٹی کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہمارا کام ہے، تو جتنا قافلہ بڑھ رہا ہے انہی کے وسیلے سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ بلیسنگ سے ہمارا یہ برکت ہو رہی ہے کام میں، اور ایمانداری ہو، محنت ہو، تو پھر آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ اچھا، نہیں سب کہا گیا ہے، میں ایک بڑی مشہور کہاوت کوٹ کر رہا ہوں کہ شاگرد کا عامل ہونا ضروری ہے، بالکل صحیح ہے، اور خدا کا شامل ہونا ضروری ہے، اور کاریگر کا کامل ہونا ضروری ہے۔ یہاں کاریگر سے مراد آپ نہیں ہیں، کاریگر سے مراد آپ کا جو فنی مہارت ہے وہ ہے۔ شاگرد انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، خدا کی شمولیت تو ہر وقت چاہیے، وہ انسان کی زندگی کے پہلو ہوں یا کاروبار ہو، وہ ہر وقت چاہیے۔ یہ جو خمیر ہے بزنس کا، یہ آپ کو گھر سے ملا، آپ نے بعد میں سیکھا، یہ کیا اس کی کہانی کیا ہے؟ اب بیسیکلی دیکھیں، ایک خون میں نا کوئی ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک سب چیز لکھی ہوتی ہے، آپ نے کرنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہر انسان کے اندر ایک تخلیق ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے،
اور اس روز تو وہیں سے لکھا ہے. اس کے بعد پھر اپنی انسان کو سیلف پرسیپشن بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا, اپنی پرسیو کرنا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. جس انسان نے, کسی نے بھی اپنے آپ کو سمجھ لیا, اپنی ڈائریکشن کو سمجھ لیا, تو آدھا کام تو ویسے آسان ہو جاتا ہے. ہوم ورک جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو, ہماری جو سٹارٹ تھا, ہمارے آباء و اجداد چونکہ فیملی بزنس سے منسلک تھی, تو میری اسٹڈی, میرا کیریئر, تو پھر میں نے ملٹائی میں چونکہ کام بھی کیا سیکھنے کے لیے اور مجھے ایکسپوجر ملا وہاں سے, تو بیس چونکہ اپنے کام کی تھی تو ایک پلیٹ فارم موجود تھا, تو اس کے ساتھ ہم نے منسلک کیا, تو یہ رزلٹ. یہ آپ کا مطلب خاندانی ہمارا بزنس, مطلب والد صاحب اس کام سے نہیں, اس کام سے بالکل منسلک نہیں تھے, بالکل نہیں تھے, بزنس سے منسلک ضرور تھے. یہ کافی ہوتا ہے بزنس کا خمیر, آگے تو پھر اللہ تعالیٰ شاخیں دیتا ہے. ایسے ہی ہے. کیا اغراض و مقاصد تھے بالخصوص یہ سائن وے کے اندر آنے کا؟ اب میری جو اسٹڈی میڈیا ایجنسی سے ہے, مارکیٹنگ میں کیا ہے میں نے اسٹڈی بھی یہی کی ہے, میرا شوق بھی یہی تھا, کمیونیکیشن سکلز تھیں, یا مجھے ایک کارپوریٹ میں جانا تھا, اور ایڈورٹائزنگ میرا شوق تھا, اور میرا اس سے وین میرا جو سوچا ہوا تھا وہ میں نے میرا ٹارگیٹ یہیں سے ہونا تھا. اور بہت ساری اسٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ملٹائی میں سیکھنے کے لیے ایکسپوجر لیا, کام کیا, تو پھر اپنے ساتھ جیسے میں نے کام سٹارٹ کیا تو بہت سارا وہی کارپوریٹ کلائنٹس ہے جن کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے, جن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, تو اس سے پھر ہمیں اسٹیپس ملے, ایزی ملا. پھر ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ آپ ڈفرینٹ کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتے ہیں, ملٹیپل کام کرتے ہیں. تو پھر ایک وین تھا کہ اس ریجن میں سب ہمارے لیے اپرچونٹی یہ تھی کہ خالی تھا, کچھ کام ہو نہیں رہا تھا. جو بھی ایجنسیز, جو بھی کام تھا ہمارا KLI میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں فال کر رہی تھیں, یا آؤٹ آف کنٹری سے سروسز میں ہو رہی تھیں. تو میرا مقصد تھا کہ یہاں پہ ہم لوگ اس کو ڈیولپ کریں, کام سٹارٹ کریں. تو کرتے کرتے آج الحمدللہ مجھے کو 15 سال ہو گئے ہیں, اور اس میں ایکسپرٹیز بھی ہیں, اس میں میرا ایکسپیرینس بھی ہوا ہے, اور اس میں ہم جو 7 بچے ہمارے اٹیچ ہیں, جو اسٹوڈنٹ اٹیچ ہوئے ہیں, ان کو بھی لیے بھی گروتھ کا ذریعہ بنا ہے, ان کے لیے بھی سیکھنے کا ذریعہ بنا ہے, اور ایک مائنڈ سیٹ ایکسپوجر جو کہ یہاں پہ بالکل نہیں تھا, تو الحمدللہ وہ اب اسٹیبل ہو گیا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. جو میرے علم میں آیا ہے اب تک آپ کے ادارے کو اسٹڈی کر کے, جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ آپ انڈر دی ون روف جو ہے آپ بہت زیادہ ایڈورٹائزنگ کی فیسلٹیز ایک چھت کے نیچے دے رہے ہیں. بالکل, تھوڑی اس پہ روشنی فرمائیے گا. ایگزیکٹلی جس طرح میں نے آپ کو اپنا وین بتایا کہ آبجیکٹیو یہی تھا کہ ہم انڈر دا ون روف وی ول پرووائڈ آل سروسز, اور اس کا یہ کہ ٹائم سیونگ تھا, منی سیونگ تھا, اور اتنے سارے لوگوں کا جڑنا ہوا, ڈپارٹمنٹ وائز ہم نے کام کرنا تھا. تو اوبیسلی ہمارا کام میں نے اسٹارٹ کیا تھا ڈیزائننگ سے, پھر پرنٹنگ سے, پھر اس کا فیبریکیشن ہے, پھر ایگزیکیوشن ہے, پھر آؤٹ ڈور بل بورڈز ہے, پھر سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, پھر ہمارا پرنٹ ہے, الیکٹرانک. میں نے کوئی سیگمنٹ ایسا نہیں ہے جس سے میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا, اس کو ڈپارٹمنٹ کیا, اور اس کو گریجولی آپ ایگزیکٹلی گریجولی میں نے کوئی کام جو ہے ڈائریکٹ ہم نے پوری ایک قسم کی گروتھ ہے ہماری بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, نہ کہ لفٹ ورلڈ ہے کہ ہم نے کوئی ڈائریکٹ کوئی کام نہیں کیا. ہم نے 15 سال چیزیں کور کرتے ہوئے آپ, اس لیے الحمدللہ ہمارے مسلس مضبوط ہیں, ہماری باڈی مضبوط ہے. بڑی خوبصورت بات ہم نے اسٹیک لگایا ہے, ہم نے جان لگائی ہے, ہم نے اپنی تیار کی ہے ٹیم, تو اس لیے ہمارے لیے وہ بڑا مضبوط ٹیم تیار ہوئی ہے, اور ہمارے لیے ایکسپیرینس کے لیے بڑا اچھا ہوا ہے کہ ہم نے گریجولی انکریز کر کے ہم نے اپنا ایکسپوجر بنایا. بطور ڈائریکٹر سائن وے گروپ آف کمپنیز کے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ آپ کسی بھی ایک فرد کو ایک چھت کے نیچے اتنا بیک وقت, یعنی اس کا بھی ٹائم بچاتے ہیں, ہمارا تو ٹائم لگنا سلگنا ہے بطور. تو کیا سہولیات, اگر فرض کریں میں آتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی کمپین ہے, تو میں آپ سے کیا توقع رکھ سکتا ہوں؟ سر توقع یہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی مائنڈ میں ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, آپ FMCGs میں آتے ہیں, آپ ریئل اسٹیٹ میں آتے ہیں, آپ پولیٹیکل میں آتے ہیں, کوئی بھی سیگمنٹ سے آپ آتے ہیں, تو آپ نے جسٹ مجھے آئیڈیا دینا ہے کہ یار یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا پروڈکٹ ہے, اس کا نام رکھنے سے لے کر, اس کو برانڈ کرنے سے لے کر, اس کی پوری کمپلیٹ ایڈورٹائزنگ کمپین میں آپ کو پلان کر کے دے سکتے ہیں, ہم آپ کو کنسلٹنگ دے سکتے ہیں. بیسیکلی ہماری جو کنسلٹنگ ہے میڈیا مارکیٹنگ کی ہے, سیلز مارکیٹنگ کے ساتھ بھی ہمارا میرا سیلز کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہے, ایکسپوجر ہے, تو ہم سیلز اینڈ مارکیٹنگ آپ کو کنسلٹنسی دیں گے, آپ کو اسٹریٹجی دیں گے. تو انویسٹمنٹس آپ کی اوبیسلی ہیں, آپ کی پلاننگ, آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ کی وہ آپ کے کام ہے. ہمارے پاس جو مائنڈس ملے ہیں, ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کنسلٹنسی پہ کرتے ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں. تو آدھا کام آپ نے کیا, اس سے آدھا کام امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے, اس کو پلان کیسے کرنا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. وہ ہماری ٹیم, ہم جو مائنڈ سیٹ ہیں جو کام کرتے ہیں اس میں, تو ہم آپ کو پورا ایک پلان بنا کے دیتے ہیں تاکہ آپ کی وہ ایک قسم کا آپ کے مائنڈ اور باڈی جب ملتی ہے تو آپ کی ایگزیکیوشن جو ہے نا زبردست. مطلب آپ آدھا فرما رہے ہیں, میرے حساب میں تو آپ آدھے سے زیادہ کام کرتے ہیں. مثلا میں تو ایک آئیڈیا لے کر آؤں گا نا, مجھے یہ کاروبار کرنا ہے, آپ اس کی مکمل ایک جو گرافک اس کی ہے وہ کر کے, اور اس کو
بام عروج تک یعنی پہنچانے میں. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی دیکھیں آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, اب وہاں پہ ڈیولپرز آتا ہے پلاننگ کے لے کے, ان کا کام ہوتا ہے اس کو اس کی جو لینڈ لینا, اس کو ڈیولپمنٹ کا پلان کرنا, میپ کا کرنا, اس کے بعد کی ساری ایگزیکیوشن ہماری ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, سیلس کی, مارکیٹنگ کی, اس کو کس طرح پلان کیا جاتا ہے, اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, کس طرح ہیمبرنگ کی جاتی ہے, اور امیج اس پروڈکٹ کا, اس برانڈ کا, اس کمپنی کا کیسے ہم نے پلان کرنا ہے, اور وہ امیج آگے ڈسپلے کس طرح ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہ ہم مطلب اگر میں ایک عام صارف ہوں اور مجھے اٹریکٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب آپ ایک کامیاب سائن کمپنی جو ہے. اچھا, آپ کا کاروبار ملتان تک محدود ہے یا باہر بھی؟ نہیں, الحمدللہ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو بالکل ملتان سے بیس کیا تھا. ابھی اس ٹائم ہمارے جو آفس ہیں وہ کراچی میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, اسلام آباد, پنڈی میں بھی ہے, اور ایون کہ ہمارا آؤٹ آف کنٹری میں بھی ہمارا اپروچ ہے. کچھ کلائنٹس کی سروسز ہیں جو ہم لوگ وہاں پہ بھی دے رہے ہیں, بٹ پاکستان میں ہماری پوری گرپ ہے, اور نیشنل ایز ویل ایز ملٹی نیشنل کمپنیز کا ہم سروسز دے رہے ہیں ایز ان دا میڈیم آف آؤٹ ڈور برانڈنگ اور ایکٹیویشنز اور ایونٹ مینجمنٹ. مطلب ہمارے پاس یہ, اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ, تو یہ ہماری ٹیم بھی ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹ بھی ہیں, اور دونوں طرف سے ہم لوگ جو ہے نا. آج جو نہیں صرف جدید دور ہے, جدید زمانے کی بات ہوتی ہے. اب ایک زمانہ تھا کہ مال جو ہے وہ ٹھیلے پہ رکھ کے بیچ لیا جاتا تھا, آج مال کیمرے کی آنکھ سے بکتا ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل 100% بات صحیح ہے. تو اس کے لیے آپ ساری جدید ایکٹیویٹیز جو ہیں, ایکوپمنٹ جو ہے, وہ سارا آپ استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل الحمدللہ. دیکھیں وقت کے ساتھ نا یہی مائنڈ سیٹ ہے, وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو چینج اکارڈنگ ٹو ٹائم. تو ہم نے اپنے وقت کے ساتھ اپنے چیزوں کو چینج کیا, ہم نے ٹائملی ڈیسیجن لیے, ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, میڈیمز چینج ہو رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے ٹائملی ڈیسیجن لینا, اور بہت بڑی بات. کامیابی یہی ہے. دیکھیں ہمارے میڈیمز ایک میں اچھا چوکا اور چھکا ایگزیکٹلی اس وقت لگتا ہے جب آپ صحیح ڈیسیجن لیتے ہیں. تو دیکھیں ہم نے سٹارٹ کہاں سے ہوئے تھے, ایک نارمل کے میڈیم سے ہوئے تھے. اس ٹائم جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو پینٹرز جو ہے نا وہ ہاتھ سے کام ہوتا تھا, فلیکس کا. اس کا فلیکس کا ٹائم آیا تو وہی پینٹرز کی فلیکس پہ آ گئی. اب فلیکس سے آپ ڈیجیٹل پہ آ گئے ہیں, اسکرینز پہ آ گئے ہیں, تو اب اس سے آگے کی چیزیں 5G میں آ گئی ہیں, بہت زیادہ آگے جا رہا ہے. تو ہمارا یہ سوشل کا اتنا سیگمنٹ نہیں ہوتا تھا. اب آپ دیکھ لیں پریورٹی پہ پہلے اس کا سیگمنٹ ہوتا ہی نہیں تھا, اب یہ پریورٹی پہ اس کا سیگمنٹ آ گیا سوشل کا. آپ کا جو پرنٹ میڈیا, آپ کا سیٹلائٹ ہے, اس کا رینک تھوڑا کم ہوا ہے. آؤٹ ڈور کا کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے. تو یہ میڈیمز بہت ریپڈلی چینج ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اسپینڈنگ ریپڈلی چینج ہوئی ہے. آپ چونکہ ساتھ ساتھ اسٹیپ لیتے گئے ہیں اور اس لیے ماشاءاللہ سے الحمدللہ. اچھا, کیا لازمی ہے کہ میں جو مجھے کام کرانا ہے میں سائن وے پہ ہوں, مجھے اور ادارے بھی تو میسر ہیں, یہاں کیا خصوصیت ہوگی؟ دیکھیں سب دو چیزیں ہوتی ہیں آج کل کے جو ٹائم کو ہم سمیت کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم کہاں سے سیو ہوتا ہے, ہمارا پیسہ کہاں سے. دیکھیں ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ. آپ صرف اپنے پیسے اور ٹائم کو دیکھتے ہیں, اپنے کلائنٹ کے اوبیسلی ہمارا کلائنٹ کو ٹائم دیکھا جاتا ہے. دیکھیں آپ ایک سے ڈیل کرتے ہیں, آپ کو 4 کام وہیں سے مل جاتے ہیں, تو اوبیسلی آپ کا ٹائم ہوگا, آپ کی انرجی سیو ہوگی, آپ کی بارگیننگ سکریز ہوگی, آپ اپنے کام میں اپنے پروجیکٹس میں اتنا ہی ایفرٹ کرتے ہیں. اور کوئی بھی اچھا, میں پھر آپ مہنگے کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے مہنگے ہیں, ہمارے جو ایکسپینسز ہیں, ہمارے جو جتنا بھی کارپوریٹ لیول پہ ملٹائی کمپنیز ہیں, تو ان کے ایکسپینڈیچر, ان کا ایکسپینسز اتنے ہی امپورٹنٹ, اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. وہ اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ بنائے ہوتے ہیں, پروفیشنل لوگ رکھے ہوتے ہیں, ہر بندہ اپنے اس کے ریلیونٹ کام کرتا ہے. وہ پھر تھوڑی سی کاسٹ اس کی ہوتی ضرور ہے, بٹ اس کاسٹ سے اگینسٹ اگر بینیفٹ کی بات کریں, ٹائم کی بچت ہے اوبیسلی, اور معاملات زیادہ اچھے طریقے سے چلتے ہیں, اور اس کی ویلیو اس سے کم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی ایسی ہے. اچھا نہیں صاحب, ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں. کاروبار کرنا ایک مطلب ایک علامت ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں, منافع کما رہے ہیں, مگر کاروبار سنت بھی ہے, اور سنت کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کے ساتھ دوسرے کے مال کا, اس کے بھی ویلیوز کا خیال کریں. آپ کاروبار کی نیت سے کرتے ہیں یا کاروبار میں اپنے کلائنٹ کے مفادات کو مد نظر؟ دیکھیں میں اگر وہ نیت انسان کی یہ ہو کہ کسی کو فائدہ دینا ہے نا, یا نیت صاف ہو کہ ہم نے روزی بالکل کمانی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمیں وہ ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, اور اوبیسلی ہم نے کنسنٹریشن ہوتی ہے کہ اس میں اس کا بینیفٹ ہو. تو ہم سیلز اورینٹیڈ, ہمارا کام ہے مارکیٹنگ کا, تو میری اپنی اسٹڈی چونکہ یہ ایکسپرٹیز یہ ہے, تو جب سیلز اورینٹیڈ سولوشن کی نیت سے ہم کام کرتے ہیں, کسی کی ایڈورٹائزنگ پہ ایکسپینسز کرتے ہیں, تو اوبیسلی اس کا رزلٹ آتا ہے. مجھے نہیں یاد الحمدللہ, میرے چاہے ریل اسٹیٹ سیکٹر دیکھ لیں, FMCs دیکھ لیں, اور فارما دیکھ لیں, پیسٹیسائڈ دیکھ لیں, جس سیکٹرز میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے, جس کمپنیز کے ساتھ کیا, آج ہم نے گرو ہی کیا ہے, اور وہ ہائیلی اسپینڈ کرتی ہیں. ایڈورٹائزنگ کو ایکسپینس سمجھا جاتا ہے, بٹ میں کیا, یہ کوڈ ہی ہے کہ ایڈورٹائزنگ از ناٹ این ایکسپینس, اٹس ایسٹس. جس طرح آپ کے ایسٹ ہوتے ہیں اس کی ویلیو بڑھتی ہے, یہ بھی آپ کے احساس سے ہیں. تو آپ اسپینڈ کریں گے, آپ کا برانڈ ویلیو بڑھے گی, آپ کا امیج بڑھے گا, تو اوبیسلی اس نے پے کرنا ہی کرنا ہے, اس کو آپ کو ریورٹ آپ کو آنا ہی آنا ہے.
تو یہ بہت بڑی، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کا آؤٹ آف ٹوٹل سیل، آؤٹ آف ٹوٹل بجٹ، اس کا ایڈورٹائزنگ پہ آپ کو لگانا چاہیے، بالکل لگانا اسپینڈنگ کرنی چاہیے، اس کا آپ کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفٹ ہونا ہی ہے، ضرور ملتا آپ کے برانڈ امیج امپروو ہوتا ہے، آپ کی سیلز امپروو ہوتی ہے، دنیا جو اتنی چل رہی ہے اور لاکھوں روپے خربوں اب ایگزامپل میں نے آپ کو دیتا ہوں، آپ پیپسی ہے، کوک ہے، یا کوئی بھی بوٹلر ہے، ملٹائی کمپنیز ہے، سیلولر کمپنیز ہیں، وہ اپنی آؤٹ آف ٹوٹل سیلز میں بجٹ لگا ہوتا ہے اسپینڈنگ کرنی، ان کو تو ضرورت نہیں ہے سیلز، حالانکہ ان کو اب کیا ضرورت ہے، لیکن نہیں، پھر بھی بٹ ایک سرٹن اماؤنٹ، ایک سرٹن ویلیو انہوں نے اس پہ کرنی ہے، کیونکہ برانڈ امیج انہوں نے مینٹین رکھنا ہے۔ آپ کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں؟ سر ہم مستقبل دیکھیں، ہماری ایڈورٹائزنگ ایجنسی پہ یہی ہے، جتنا ہم نے کام کر لیا ہے اسی کو ہم ریٹین کر رہے ہیں، اس پہ اور ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور جتنے ہمارے اس میں مائنڈ سیٹ ہیں ان کو کر رہے ہیں کہ ایک اچھے سولوشنز دیے جائیں، اور ایک ہم کریٹو سولوشن دیے جائیں، تاکہ ہمارا بیس تو کام یہی ہے، اسی پہ ہم ایکسپرٹیز ہیں۔ ہمارے پیرل کام ہمارا میڈیکل کا ساتھ ہے، وہ چل رہا ہے، وہ اس میں 4 سال پہلے آپ کو پہلے بھی ہم نے لاسٹ انٹرویو میں ڈسکس کیا تھا، برٹش لیب کے نام سے، وہ الحمدللہ ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے، بلکہ ساؤتھ پنجاب میں ہم نے کوئی اس کی 25 سے 30 کلیکشن پوائنٹ بنا لیے ہیں، اور ابھی اس کے اندر ہم ریڈیولوجی کی طرف جا رہے ہیں، وہ ایک ایکسپینشن ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرالل، چونکہ ریل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایڈورٹائزنگ، اس کو ضرورت ہے سیل مارکیٹنگ کی، تو میری اپنی اسٹڈی، میری اپنی ایکسپیرینس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ریل اسٹیٹ میں بھی اتنا ہی رہا ہے، میں نے کچھ پروجیکٹ کی سیل مارکیٹنگ کا کانٹریکٹ بھی کیا ہے، وہ بھی میں نے کیے ہوئے ہیں، تو اب اس کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے ایسے ریل اسٹیٹ کے ہمارے کام ہیں جن کی مارکیٹنگ بھی چل رہی ہے، جن کی ساتھ سیلز بھی چل رہی ہے، تو پیرالل چیزیں یہ ہمارے ایسا بھی یہ اتنا کاروبار، اتنا ماشاءاللہ سارا دماغ، اتنا کچھ کھپانے کے بعد کبھی شاعری کی طرف بھی دلچسپی گئی ہے آپ کی؟ نہیں، شاعری مجھے سننے کی حد تک تو بہت اچھی لگتی ہے، سننے کی مجھے ایکچولی، اور دماغ ہمارا چونکہ اس طرح بہت چل رہا ہے، مجھے یاد کوئی بھی یاد نہیں رہتے، کیلکولیشنیں یاد رہتی ہیں، کیلکولیشن تو اتنی یاد رہتی ہیں کہ وہ تو ایک کامیاب بزنس مین کی علامت ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، یہ بڑا آپ کی آمد کا، آپ کی محبتوں کا، اور یہ ہمارے سننے والوں تک آپ کا جو میسیج ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ ایک CEO کا میسیج ہے، یہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، اور وہ ایک اچھا اپنے لیے نشان پا سکتے ہیں، وہ ہے نا کہ تیرے نشان ہو، تیرے قدموں کے نشان پہ چل کے، تو یہ آپ کی جو تجربہ ہے وہ آنے والوں کے لیے ان کے قدموں کا دیکھیں، ہم نے جتنا گرو کیا، سیلف اورینٹڈ تھے، کام کیا، ہارڈ ورک کیا، ابھی ہمیں 15-16 سال ہو گئے ہیں اپنے، الحمدللہ جو میں نے اچیو کرنا تھا، جو سوچنا تھا وہ ہوا ہے، تو اس لیے جو ہمارے پاس ینگسٹر آ رہے ہیں، جو بچے ابھی کام کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، تو دیکھیں جاب ہو چاہے بزنس ہو، کوئی بھی کام کریں آپ لگن سے کام کریں، آپ اس کو آنرشپ لے کے کام کریں، آپ اس کو اپنا سمجھ کے کام کریں، تو ہر چیز کا رزلٹ، چاہے وہ اپنا کام کریں چاہے کسی کا کام کریں نا، رزلٹ آپ کو اپریشیشن تب ملتی ہے، سیٹسفیکشن تب ملتی ہے جب آپ دل سے کام کریں۔ میں تو سب یہ سمجھتا ہوں کہ if you are satisfied by your inner, then you are satisfied by the outer۔ اگر آپ اپنے اندر سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ آپ کو جاب ٹھیک ہوگی، نہ اپنا کام نہیں سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ اس کا دار و مدار یہ نہیں کہ بزنس کرنا کوئی عام کام نہیں ہے، بہت ایکٹیو کام ہے، جب آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں کہ آپ نے خود بھی چلنا ہے، سب کو چلانا ہے، جب آپ خود ایک، یعنی اس کو برڈن لے کے نہیں کرنا، سوال ہی اس کو ایک ذمہ داری لے کے کرنا ہے، تب آپ کامیابی کی سیڑھی ہوتی ہے۔ اب وہی ٹیم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم نے لے کے چلنا پڑتا ہے، ان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو کبھی ہدایت کر لی، کبھی لے لی، ایگزیکٹلی ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز یہی ہیں کہ آپ نے ایز اے ٹیم لے کے چلنا ہے، میں اکیلا بھی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ کی ٹیم ہی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے اور آپ آگے جاتے ہیں۔ اور موج جو ہے وہ سمندر کے اندر ہی اپنی موج، باہر تو درون دریا تو کچھ بھی نہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں بھی اسی طرح اچھی کامیابی عطا فرمائے جس طرح آپ نے اب تک انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین کرام، ترقی کا عمل جو ہے، انسان کی اپنی ترقی کا عمل، وہ انسان کے اپنے جذبوں پر انحصار کرتا ہے، اور جذبوں کا تعلق لگن سے ہے، سچے لگن کے ساتھ آپ بڑھتے چلے جائیں، نیک ارادوں کے ساتھ دوسروں کی فلاح کو بھی مد نظر رکھیں، پھر آپ کے راستے میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔